السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، اس وقت ہم ماہ ذی القعدہ سے گزر رہے ہیں، اور یہ ذی القعدہ وہ مہینہ ہے جس کا شمار حج کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعینہ مقررہ مہینے ہیں۔ حالانکہ حج ذی الحج کی 5 تاریخوں میں ادا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کو حج کے مہینے قرار دیا۔ اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حج ایک صرف عبادت نہیں ہے، ایک تحریک ہے، اور ویسے بھی حج یہ امت مسلمہ کا سالانہ عالمی اجتماع ہے، اور اسلامی تحریکات اور اسلامی جماعتیں اہم اور بڑے اجتماعوں کی اہمیت اور ضرورت اچھی طرح سمجھتی ہے۔ حالانکہ تحریکات اسلامی دینی جماعتیں جو اجتماعات رکھتی ہے، ان کی حیثیت حج کے اجتماع کی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود کوئی جماعت اپنے بڑے اجتماع کی تیاری 6 ماہ پہلے سے شروع کر دیتی ہے، کچھ جماعتیں 1 سال پہلے تیاری شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ ربانی عالمی اجتماع ہے، اور ایک طرح سے یہ عالمی ربانی اجتماع پوری امت مسلمہ کو خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی دعوت اور آپ کی تحریک سے جوڑنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، جہاں سے 4واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اسی تذکرے کے ضمن میں بیت اللہ کا تذکرہ ہے۔
حج کا تذکرہ ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ لیکن جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تذکرے کا آغاز کیا ہے، قل صدق اللہ، بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ، اس کے وجود کا تذکرہ، وہ تو اس کے بعد کی آیت میں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اعلان کر دیجئے، لوگوں کو یہ حکم سنا دیجئے، اللہ نے سچ فرمایا، صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع اور پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اولین طور پر خصوصیت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو انسان تھے، مکہ والے بھی اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف نام سے جوڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل تعارف پیش کیا۔ یہود و نصارہ بھی اپنا خاندانی تعلق، اپنا دینی مذہبی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ تو گویا کہ اس وقت بھی انسانوں کا ایک بڑا طبقہ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف تھے، اور کاموں کے حوالے سے غلط کام انہوں نے اختیار کر لیے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کو منسوب کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں خصوصیت کے ساتھ جو بات ارشاد فرمائی، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، تم تو شرک کرنے والے ہو۔ یہود کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ سچے مسلم تھے۔ حنیف کہتے ہیں جو تمام چیزوں سے کٹ گیا ہو، اللہ کی طرف یکسو ہو گیا ہو، تو مسلم تھے۔ حنیف تمام چیزوں سے کٹ کر آزر سے بھی کٹ گئے تھے۔ باپ سے کٹنا آسان نہیں ہوتا، قوم سے کٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور حکومت سے کٹنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنے باپ آزر سے بھی کٹ گئے، اپنی قوم سے بھی کٹ گئے، اور صرف کٹے نے دشمنی مخالفت مول لی۔ اللہ کی رضا کی خاطر آزر کی دشمنی مخالفت، نمرود کی دشمنی مخالفت، قوم کی دشمنی مخالفت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کو اور ان کی سیرت کو پیش کیا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حج تو اللہ کے لیے ہوتا ہے،
لیکن حج کے اندر ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے روح بھری گئی۔ حج کی تحریک اور دعوت میں روح اگر کوئی چیز بھرتی ہے تو دو شخصیتیں خصوصیت کے ساتھ، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ساتھ حضرت ہاجرہ، اور پھر آج سے 1400 سال پہلے اسی روح کو تازہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل ایمان نے۔ تو حج کے اس ایام کے مناسبت سے، چونکہ حج اس لیے فرض ہوا ہے کہ امت مسلمہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ کی دعوت سے جڑے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نظر انداز کر کے نہ ہم حج کی اہمیت اور اس کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ قربانی کی اہمیت اور قربانی کے مقصد کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یوں تو 100 سال پر مشتمل ہے، اور 2-3 خطبوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ 2-3 خطبوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کچھ خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت اور اسی غرضوں کو پوری کرنے کے لیے کہ مجھ کو بھی کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے ایمانی اور روحانی غذا ملے، اور آپ کو بھی ایمانی اور روحانی غذا ملے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 عنوانات کے تحت سمجھنے کی اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ عنوان قائم کرنے سے بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، بات کو پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ جو 5 عنوانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بنتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا عنوان ہے طلب حق۔ طلب علم بھی کہہ سکتے ہیں، طلب حق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کیسے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اندر حق کی طلب اور جستجو پیدا کی، جبکہ ماحول بالکل مخالف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جو نمونہ عمل قرار دیا، سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اسوے کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے استعمال کیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہیں۔ اور یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان پر ایمان لانے والوں میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل اور ماڈل۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز بھی بڑا اہم ہے۔ ایک لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو عین دینی اور ایمانی سہولت اور ضرورت پوری کرنے والا آغاز، امت مسلمہ کو تمام اندیشوں سے نجات دلانے والا آغاز، اور اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں تو بہت مشکل آغاز، خطرناک اور کٹھن آغاز، وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں، صرف ملک عراق کی بات نہیں، ملک عراق جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، ان میں
تو صرف ایسا نہیں کہ صرف ملک عراق میں اور اری میں کوئی مسلمان نہیں تھا، دنیا میں کہیں بھی مسلمان نہیں تھا، تو بہت مشکل دور ہی تھا نا۔ جیسا کہ آج مسلمان اسی میں پریشان ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، 20 کروڑ بھی تعداد کم لگتی ہے، 20 کروڑ تعداد ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، لیکن تعداد کم ہے، کیا کریں، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل نظر انداز کرنے کے نتیجے میں، یعنی بو باز بھی ہم نے نہیں لگنے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے۔ اور یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تو زمانے میں اتار چڑھاؤ کس طرح سے آتا ہے، اس لیے کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، مٹی کے اثرات اور مٹی کی خصوصیات انسان کی طبیعت میں خصوصیت میں پائی جاتی ہے۔ مٹی سے پیدا کیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا، جس مٹی سے بنا ہے۔ مٹی کی خصوصیت اور تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے اور خالی نہیں رہتی، اس میں کانٹے دار درخت اگاتے ہیں، خضرا پودے اس میں اگاتے ہیں۔ ہاں، اچھی فصل لینے کے لیے، اچھی فصل زمین سے حاصل کرنے کے لیے تو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، لیکن یہ کانٹے دار درختوں کو لانے کے لیے، اس کے لیے کاشتکاروں کو الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ نکالنے کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کاشتکار حضرات اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، میرا بھی کاشتکاری سے تعلق ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ کاشتکاروں کو صرف اس لیے خرچ کرنا پڑتا ہے کہ جو فصل انہوں نے کھیت میں بوئی ہے وہ فصل کے پودے تو نکلے، لیکن پودوں کے ساتھ دوسرے پودے بھی نکل آئے، گھاس بھی نکل آیا، اور وہ پودے کو اگر نہ صاف کیا جائے، نہ نکالا جائے تو اصل فصل کے جو پودے ہیں وہ پودے دب کر رہ جائیں گے اور دبا دیتے ہیں۔ گھاس کے پودے اور دوسرے چیزوں کے پودے وہ فصل کو دبا دیتے کاشتکار نے اگر اس کو نہیں نکالا۔ تو یہی حال انسانوں کی تاریخ کا بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1000 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ زمانے کی تاریخ کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے، اور اس سے 1000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک طرح سے آخری زمانہ تھا۔ جو کچھ مورخین نے لکھا وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں 1000 سال کا فاصلہ اور فرق ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کی تاریخ وہ بھی محفوظ ہے قرآن مجید میں۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن صرف چند لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اتمام حجت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول کر لیا، عظیم طوفان آیا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قوم کی ہلاکت کا منظر دکھایا۔ اب گویا کہ یہاں سے جو نسل چلی، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو دنیا میں ایک بھی کافر اور مشرک نہیں، اگرچہ کم تھے لیکن کافر ایک بھی نہیں تھا، مشرک ایک بھی نہیں تھا، سب کے سب اہل ایمان تھے۔ لیکن اسی دنیا میں 1000 سال کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں، تو دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں، پوری دنیا مشرک اور کافروں سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے، اگرچہ یہ کام مشکل معلوم ہوتا ہے، دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے مشکل اس لیے ہو گیا کہ ہم بھی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں جس طرح سے صرف مشرکین مکہ نام لیتے تھے، تو ان کے لیے مشکل تھا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی۔
یہود و نصارہ بھی نام لیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ماننے کے دعوے دار بھی تھے، لیکن یہود اور نصارے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی بہت مشکل تھی۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر ہے اتباع اور پیروی کی، اور پھر انبیاء علیہ السلام کی سیرت امت مسلمہ کے ذہن اور دماغوں سے اوجھل نہ رہے، ہر وقت تازہ ہوتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 5 مرتبہ کے اجتماعات میں اس کو رکھ دیا ہے۔ 5 نمازیں ہیں دن میں سے، لیکن سورہ فاتحہ 5 مرتبہ نہیں پڑھی جاتی نا، سورہ فاتحہ جتنی رکعتیں اتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں واضح کر دیا، متعین کر دیا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی حیثیت سے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو سیرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع کو ہم صرف ذی الحج کا قربانی کے موقع کا عنوان اور موضوع نہ سمجھے، رمضان کا عنوان اور موضوع نہ سمجھے، صرف کسی ایک مہینے اور ایک ہفتے کا عنوان اور موضوع نہ سمجھے، دن میں سے 5 مرتبہ کے اجتماع کا عنوان اور موضوع سمجھے۔ انبیاء میں تمامی انبیاء آتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ وہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن مجید میں، اور بھی اخص الاخاص، خصوصیت میں سے بھی اور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدے کی حالت میں بھی یہ 2 نبیوں کا تذکرہ رکھ دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تعالیٰ تو رحمت اور عنایت بھیج، درود و سلام بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد کی اولاد پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر، ذریعے اور واسطے کے طور پر جس درود و سلام کو مانگا، کما صلیت علی ابراہیم، وہ عنایت اور وہ مہربانی جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر۔ آل میں سب کے سب آتے ہیں، صرف یہ خاندانی اولاد نہیں، ماننے والے، جیسے آل فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں، تو ایک روایت تو یہ ہے کہ فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آل فرعون کا تذکرہ ہے نا۔ کون تھے وہ آل فرعون؟ پورے کے پورے فرعون کو ماننے والے، مصر کی پوری آبادی، بنی اسرائیل کو چھوڑ کر، بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ آل فرعون کا حصہ تھے، جیسے قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے، لیکن تھا آل فرعون میں سے، فرعون کو ماننے والا، فرعون کی عظمت اور اس کے قانون پر چلنے والا۔ تو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر، کما بارکت علی ابراہیم۔ لیکن کون سی برکت؟ جو برکت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر نازل کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے طلب حق کا۔ دوسرا عنوان اور موضوع بنتا ہے قبول حق کا۔ جو حق آپ پر واضح ہوا، آپ نے دیر نہیں لگائی۔ اذ قال رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے فرمایا کہ مسلم ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں مسلم اور فرما بردار ہو گیا اللہ رب العالمین کے لیے۔ طلب حق، قبول حق، اور تیسرا عنوان اور موضوع دعوت حق۔ جو کچھ آپ نے حق کو سمجھا تھا اس کو اختیار کیا تھا، آپ نے اپنی ذات تک اس کو محدود نہیں رکھا، آپ نے اس کی دعوت دی، اور دعوت کے ساتھ اس کے بعد جو عنوان اور موضوع بنتا ہے اتمام حجت کے بعد، ملک عراق پر دعوت کی حجت تمام کرنے کے بعد کام ختم نہیں ہوئے، ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی، ہجرت حق، ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ میں دعوت کے بعد ہجرت کے عمل سے جڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، اور یہ کہ لمبی تاریخ ہے، یہ دین و ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ تو ایک طرح سے چوتھا عنوان اور جو موضوع بنتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، وہ ہے ہجرت حق، حق کی خاطر، حق کے لیے اگر وطن چھوڑنے کی ضرورت پڑے، اللہ کا حکم آ جائے وطن کو چھوڑ دو تو وطن کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ ہجرت حق کے بعد آخری جو عنوان اور موضوع بنتا ہے، اور یہ قربانی اسی کی شکل تھی، محبت رب بھی کہہ سکتے ہیں، محبت حق بھی کہہ سکتے ہیں۔ حق کی محبت میں، رب کی محبت میں محبوب چیز پر چھری چلا دے رہا ہوں۔ اپنے آپ پر تو اسی وقت انہوں نے چھری چلا دیا تھا جب وقت کے اقتدار نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن اپنے آپ پر چھری چلا دینا، اپنے آپ چھری چلا مطلب خودکشی نہیں، جان کی قربانی پیش کر دینا، یہ آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے اولاد کی قربانی کے۔ اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ دین اور ایمان کی خاطر اگر اپنی اولاد پر اگر چھری چلانے کی ضرورت پڑے، تلوار اسی کی شکل ہوتی ہے نا، میدان بدر میں اس سے قریب کے حالات سے گزرنا پڑا نا اہل ایمان کو، اللہ کے رسول کو۔ یہاں تو صرف عملی ایک مشق تھی، وہ تو صرف امتحان تھا، یہاں عملی مظاہرہ تھا کہ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر، اسلامی فوج کا حصہ ہے، اور حضرت ابوبکر کا بیٹا وہ مشرک فوج کا حصہ ہے، تو چھری چلانی پڑے گی نا، چھری سے بڑھ کر تلوار۔ اور اسلام بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے لڑکے نے کہہ دیا، بیٹے نے، کہ میدان بدر میں ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ میرے تلوار کے زد میں آپ تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق نے کہا کہ تو اپنے کفر میں، شرک میں کمزور نکلا، تو اگر میری تلوار کی زد میں آتا تو تو نہیں چھوٹ سکتا تھا، تجھ پر میری تلوار چل جاتی۔ چونکہ گروہ پیدا نہیں ہوا تھا، تو ایک طرح سے یہ آخری جو قربانی تھی وہ قربانی برائے قربانی نہیں تھی، وہ قتال اور جہاد کی ایک طرح سے عملی شکل تھی کہ دعوت کی حجت تمام ہونے کے بعد اگر اہل ایمان کے بعد افرادی طاقت اور قوت اگر ہو جائے تو پھر ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے لیے ضروری اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا ہجرت کے دوسرے سال ہی کہ میدان بدر میں آئے اور اپنے خاندان والوں سے جنگ کرے، اپنے افراد سے جنگ کرے، اور چنانچہ جنگ میں وہ بالکل ایسی قریب ترین رشتہ داروں کی صورت تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے علامہ اقبال نے ایک شعر میں ایک طرح سے یہ جو مرحلے پیش آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے اس کو پیش کیا ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ تو اس کے جواب میں کہنا چاہا ہاں، کسی کو کسی کا انتہا مقصود ہے،
علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا، حق کا کام شروع کیا، تو آگ تھی، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم یعنی ہم سب۔ نمرود تو چلا گیا، لیکن نمرود کو اہل اقتدار کی حیثیت سے بھی مفکرین نے اور شعراء اکرام نے پیش کیا ہے۔ آج کے دور کے بھی نمرود ہیں نا بہت سارے، جیسے فرعون تو چلا گیا، لیکن فرعونی ذہنیت رکھنے والے آج بھی ہیں، نمرودی ذہنیت رکھنے والے آج بھی ہیں، ابو لہب اور ابو جہل کی ذہنیت رکھنے والے آج بھی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ایک طرح سے پیغام دیا کہ جب یہ تین چیزیں جڑی تھی، آگ تھی اور نمرود کا اقتدار تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو ہاں، کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو امتحان مقصود ہے، اور امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک انعام کی صورت ہے۔ آج امت مسلمہ جو اللہ کے انعام سے محروم ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالا ہی نہیں، امتحان میں اترنے کی کوئی فکر اور کوشش ہے ہی نہیں، بلکہ امتحان سے بھاگنے کی کوشش ہے۔ تو جو آزمائش سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ڈھیل اور مہلت کے بعد اسی دنیا میں عذاب دیتا ہے، اور آج امت مسلمہ عالمی سطح پر، بھارت کی سطح پر ایک طرح سے اسی عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو پہلا سبق ہے طلب حق کا، اس میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑا پیغام ہے۔ احتساب کی بات بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اندر اس وقت حق کی طلب اور جستجو پیدا کی جب ابھی آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی تھی، جو سمجھ دی تھی، اس سمجھ کی بنیاد پر انہوں نے غور و فکر کیا۔ دعوت دین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو شخصیتیں پوجی جاتی ہے، جن چیزوں کی پوجا پرستش ہوتی ہے، ان کو غور و فکر کا عنوان اور مدعا بنایا جائے۔ ہندی میں کہتے ہیں چرچا کا وشے، سوچنے سمجھنے کا عنوان اور موضوع۔ چونکہ قوم ستاروں کو پوجتی تھی، چاند کو پوجتی تھی اور سورج کو پوجتی تھی، تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس غور و فکر کو پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ستاروں پر نظر ڈالی، لیکن یہ بات ان کے سامنے آئی کہ ستارے غروب بھی ہوتے ہیں۔ چاند پر نظر ڈالی تو چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ سورج بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ اور پھر قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، یہ تمام چیزوں کے تذکرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار میں اللہ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں بری اور بیزار ہوں، میں متنفر ہوں، میں دور ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو۔ لیکن قرآن مجید کو نازل ہوئے 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، اور ہماری کسی کی زندگی اگر 40 سال کی ہے تو 40 مرتبہ اس نے کم از کم صرف تراویح اگر لے لیا جائے تو 40 مرتبہ قرآن مجید کو سن لیا، اس کی تلاوت، اس کے الفاظ سن لیے۔ نمازوں میں روزانہ وہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ سنتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو وحی کے نزول سے پہلے اپنے اندر حق کو جاننے کی طلب اور جستجو پیدا کی تھی، لیکن کتنے نمازیوں کے اندر سورہ فاتحہ کے مفہوم اور مطلب کو جاننے کی طلب اور جستجو پیدا ہوئی ہے، قرآن مجید کے احکام اور فرامین کو جاننے کی طلب اور جستجو پیدا ہوئی ہے۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ آج اگر ہم دیکھا جائے تو اہل امت مسلمہ، انبیاء علیہ السلام، انبیاء کے پیروکاروں کی دعوت سے جڑنے کے سلسلے میں مشرک قومیں، وہ قومیں جن کے پاس جنت اور دوزخ کا کوئی تصور نہیں ہے، دنیا کی بھی حقیقی کامیابی ناکامی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن
دوسری قوموں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ شخصیات ہے، لیکن وہ شخصیات کے ناموں سے ان کے اندر ایک مذہبی جوش، جذبہ، ہمت اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ کارل مارکس کے نام سے کمیونسٹوں میں ایک ہمت اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے نہیں جانتے سیرت کو، لیکن کمیونسٹوں میں ایک ہمت اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ گاندھی کے نام سے بہت سارے لوگوں میں ایک ہمت اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ رام کے نام سے بھی، بھلے رام کو نہیں جانتے ہوں گے بہت سارے ہندو، لیکن ایک ہندو مذہب کا جنون اور جوش جذبہ پیدا ہو جاتا ہے صرف نام، رام کے نام کے ذریعے سے۔ ساورکر کے نام سے، ساورکر کی زندگیوں کو انہوں نے نہیں جانا، لیکن نام سنتے ہیں کچھ لوگ تو ساورکر کے ذریعے سے ایک مذہبی جوش اور جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ شیواجی کے نام سے خاص طور سے مراٹھا قوم میں ایک جوش اور جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ سب مراٹھے جانتے شیواجی کو؟ کیا روزانہ 5 مرتبہ شیواجی کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے؟ جیسا کہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نماز میں بھی رکھا ہے، تمام انبیاء کا تذکرہ نماز میں رکھا ہے۔ کبھی کبھار سنتے ہیں، لیکن صرف ناموں کو جانتے ہیں۔ عقیدت اور محبت میں جو ان کی فکر تھی، اس فکر سے جڑنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن امت مسلمہ ہمارے لیے افسوسناک صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 5 مرتبہ کے اجتماعات میں رکھا ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، صدیقین کا تذکرہ، مہاپروش، مارگ درشک اور قوموں کے پاس بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے نماز کے فرمان کے لحاظ سے، قرآن کے فتوے کے لحاظ سے، سورہ فاتحہ کے پیغام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مہاپروش کی حیثیت سے، مارگ درشک کی حیثیت سے 4 قسم کے افراد کو پیش کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور اس سے مراد ہے انبیاء۔ فخر کرنا چاہیے تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ یہ جو جن شخصیات سے اور قومیں جڑی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ شخصیات بہت زیادہ نیک تھی اور اچھائیاں تھی، کچھ اگر اچھی باتیں ہوں گی تو بہت شخصیات میں بری باتیں بھی تھی، تو خیر وہ قومیں تو مانتی رہیں گی، لیکن انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو کم از کم ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ معصوم تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو پھر ان کی سیرت اور شخصیت کی اتباع اور پیروی کے سلسلے میں کون سی چیز آڑے آ جاتی ہے، کون سی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے باوجود کافروں اور مشرکوں کی ناراضی مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو باپ کی ناراضی مول لے لی تھی، قوم کی ناراضی مول لے لی تھی، نمرود کی ناراضی مول لے لی تھی، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے مسلمانوں کو، کہیں اہل اقتدار ہم سے ناراض نہ ہو جائے، مشرک قوم ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ باطل پارٹیاں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جن باطل پارٹیوں پر روزانہ ہم مسجد میں کھڑے ہو کر حالت نماز میں لعنت بھیجتے ہیں، برات اور بیزاری کی اظہار کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں ان سے برات اور بیزاری کی اظہار کرنے کے باوجود ان کی ناراضی کا ڈر ذہن اور دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اللہ کا غضب اور عذاب نازل نہیں ہوگا ہم پر؟ تو آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے ایک طاقت اور قوت ایک مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور پیدا ہونی چاہیے، تو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے سے بھی ایک مومن کے اندر ایک بڑی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ تمام کو اپنے سامنے ہی سمجھتا ہے، مٹی کی دھول سمجھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب کام آسان ہو گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، نہ آذر کو اہمیت دی، نہ قوم کو اہمیت دی، نہ وقت کے اقتدار کو انہوں نے اہمیت دی۔ تو جب ایک بندہ جب کٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے اس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا عشرے میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. جب یہ صورت آتی ہے، امت مسلمہ یہ کردار ادا کرتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ پھر ہمارا پشت پناہ بن جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہمارا پشت پناہ بنتا ہے، ہمارا حامی اور ناصر بنتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو شکست نہیں دے سکتی اور اس کو مغلوب نہیں کر سکتی. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حج اور کوئی قربانی کے ایام تو اور چلیں گے مہینہ بھر، اور چلیں گے، ضرور چلتے بھی رہنا چاہیے، لیکن سیرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اگر ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو یہ حج کے تذکرے سے اور قربانی کے تذکرے سے ہم کو کوئی زیادہ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پیغام کو سمجھنے، اس سے جڑنے کی اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.